میں نے 31 تاریخ کو پریس کلب لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، جس میں اعلان کیا تھا کہ ہم 5 جنوری کو لاہور میں پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اس دوران حکومت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، تو ہم مذاکرات کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم زراعت کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم ہر وقت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسائل کا حل ہے، ہمارا مقصد احتجاج روڈ بند کرنا یہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم احتجاج کرتے ہیں یا روڈ بلاک کرتے ہیں تو اس وقت ہماری مجبوری بن چکا ہوتا ہے، وہ وجہ حکومت ہوتی ہے نہ کہ ہم ہوتے ہیں۔ اگر احتجاج ہوتا ہے تو حکومت احتجاج کرواتی ہے کہ حکومت مجبور کر دیتی ہے کاشتکار کو، جب کاشتکار کا جینا محال ہو جائے، جب اس کے بچے بھوکے مرنے لگ جائیں، جب بچوں کی تعلیم چھوٹ جائے، جب بچوں کا علاج نہ ہو سکے، تو اس وقت کاشتکار کے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ احتجاج کرنا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سنت میاں نواز شریف بھی ہے، یہ عمران خان کی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے، بلاول بھٹو کی بھی ہے، لیکن اس ملک میں بدقسمتی سے یہ لوگ خود احتجاج کریں تو ٹھیک ہے، کاشتکار احتجاج کریں تو غلط ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے رانجھا دوسرے کے لیے کہہ دو۔ بہرحال ہم نے حکومت کی بات مانی اور ہم نے اپنے 5 تاریخ کا پوسٹ پون کیا 26 تاریخ تک۔ ہم نے حکومت کو تقریباً 21 دن دیے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل سنے بھی صحیح اور اس کو حل بھی کرے، اور وہ مسائل حل کرے جو پاکستان کے مفاد میں ہوں، پاکستان کی 25 کروڑ کی عوام کے مفاد میں ہوں، اور کاشتکار کے مفاد میں ہوں، زراعت کے مفاد میں ہوں، پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہو۔ ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا جی اس کے لیے۔ کل حکومت کو کل ہمارے 3 بجے میٹنگ ہے حکومت پنجاب سے، اس کے بعد وفاقی حکومت سے ہوگی، لیکن میں نے اسے مناسب سمجھا کہ میں میڈیا کے بھائیوں کو، کہ ہمارا مقدمہ آپ نے تھرو جاتا ہے۔ میری 31 تاریخ کی پریس کانفرنس اگر آپ لوگ اس کو نہ شائع کرتے، نہ ٹی وی پہ چلاتے، نہ سوشل میڈیا پہ چلاتے، ہو سکتا ہے ہماری حکومت بات ہی نہ سنتی۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے مرہون منت ہیں، اس میڈیا کے مرہون منت ہیں کہ آپ کے ذریعے ہی ہماری آواز بلند ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے کل ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ جو 26 تاریخ اناؤنس کر رہے ہیں اور چارٹر آف ڈیمانڈ، وہ پاکستان کے میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی شائع ہو اور عام 25 کروڑ عوام کو بھی پتہ لگے کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، کیا ہم جائز بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ہماری بات کوئی غلط ہو، ہماری کوئی ڈیمانڈ غلط ہو، تو یہ عوام ہم سے کہہ سکتی ہے، اب جواب طلبی ہم سے کر سکتی ہے کہ ہم نے غلط بات کی ہے۔ تو مطالبے میں پہلی بات یہ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہ پاکستان میں اس وقت جو زراعت کے برے حالات ہو چکے ہیں، اس وقت زراعت وینٹیلیٹر پہ ہے، زراعت تباہی کے دہانے پہ ہے، تو فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ پرائرٹی پہ لائی جائے ایگریکلچر، کیونکہ پاکستان زراعت کے بغیر نہیں چل سکتا، پاکستان فوڈ سیکورٹی پہ نہیں چل سکتا، اور پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے جی۔ پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے جی۔ دوسرا یہ ہے، جو دوسرا مطالبہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس وقت فوری طور پر، کیونکہ اس کاشتکار کو رات کو نیند نہیں آ رہی۔ وہ ہے آلو کا کاشتکار، کنو کا کاشتکار، جن کی فصل تیار ہو چکی ہے، ہارویسٹنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کو پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ حتیٰ کہ یہاں تک جنہوں نے پچھلے سال آلو رکھا تھا سٹور میں اس 25 کروڑ عوام کے لیے تاکہ وہ پورا سال آلو کھا سکیں، جب رکھا تھا تو اس کا ریٹ 2500 روپے تھا، 600 روپے اس نے اس کا کولڈ سٹور کا رینٹ پے کیا، 3100 میں اسے پڑا، آج وہ بک رہا ہے 200 سے 300 روپے میں۔ جو نیا آلو آیا ہے اس کی 120 کلو کی بوری سیل ہوتی تھی آج کل 8 سے 10 ہزار روپے میں، آج وہ 17 سے 15 سے 1800 میں بک رہی ہے۔ یعنی کہ کاشتکار کیا کرے گا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا، اگلی فصل پہ کیسے خرچ کر سکے گا، حتیٰ کہ اپنے بچوں پہ کیسے خرچ، اپنا گھر کیسے چلائے گا، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کیسے کرے گا، کاشتکاری کے لیے ڈیزل کہاں سے خریدے گا، بجلی کا بل کہاں سے ادا کرے گا۔ یہ حکومت کا سوچنا حکومت کا فرض ہے، اور اگر یہی حکومت
وہ چاہے پی ٹی آئی کی تھی چاہے نون لیگ کی تھی. اگر شوگر مل والوں نے جا کے کہا کہ ہماری چینی ہم نے باہر ایکسپورٹ کرنی ہے, باہر ریٹ کم ہے, ان کو اگر ریبیٹ مل سکتا ہے ارب پتی کھرب پتی کو, تو اس پاکستانی کاشتکار کو ریبیٹ کیوں نہیں مل سکتا؟ آج حکومت کو چاہیے اگر ان سے چینی خرید کر کے حکومت نے پلے سے پیسے ڈال کے ایکسپورٹ کیا, کاشتکار کے آلو کو بھی حکومت ایکسپورٹ کرے. ہم بھی ایسے پاکستانی وہی حق رکھتے ہیں جو ایک شوگر مل کا مالک حق رکھتا ہے. پاکستان کے قانون میں حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. اور کاشتکار تو نیب خدا ہے, اللہ کا دیا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اگر کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے, اگر بارڈر بند ہے, ہمیں معلوم ہے, ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ہمیں احساس ہے کہ انڈیا اس میں حرکتیں کر رہا ہے, ہمیں احساس ہے کہ افغانستان کر رہا ہے, لیکن حکومت ہمیں اکاموڈیٹ تو کر سکتی ہے. اگر حکومت ارب پتی کھرب پتی کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے تو پاکستانی غریب کاشتکار کو کیوں نہیں کر سکتی؟ غریب کاشتکار کی وجہ سے, اسی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, نہ کہ شوگر مل والوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. یہ ملک یہ چلا رہا ہے, پاکستان کا کاشتکار چلا رہا ہے. تو پھر اس کاشتکار کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ حکومت فوری طور پر اس کاشتکار کے نقصان کا مداوع کرے, اسے حکومت آلو خود خریدے, اور آلو خریدنے کی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے. ایک حکومت نے پہلے آلو خریدا تھا کاشتکار سے اور بعد میں بیچا تھا, حکومت کو نقصان بھی نہیں ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ ون ون پوزیشن ہونی چاہیے. آج کاشتکار بالکل مر گیا ہے وہ کاشتکار. تیسرا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ہم آج ٹوٹل پاکستان کے اور پنجاب کے مفاد کی بات کر رہے ہیں. یہ تباہی کہاں سے شروع ہوئی زراعت کی؟ ہمارا مارکیٹنگ میکنزم کیوں تباہ ہوا؟ گندم کے کاشتکار کو کیوں برباد کیا گیا؟ کہ حکومت نے خود فیصلہ کیا کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے, اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا. ریگولیٹ کرنے کی وجہ, جب آپ ایک ایسے شخص کو, ایسی شخصیت کو منسٹری دے دیں گے جس کو زراعت کا پتہ نہ ہو, زراعت کی مارکیٹنگ کا پتہ نہ ہو, گندم کی اہمیت کا پتہ نہ ہو, کاشتکار کی اس ملک سے محبت کا پتہ نہ ہو, کاشتکار کی اس محنت, کاوش, اس کوشش کا اس کو اندازہ نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کاشتکار سال کے 365 دن کام کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ گندم کی کون کون چیزیں, گندم سے کون کون سی چیزیں بنتی ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو چاول کی کون کون سی قسمیں ہیں. اگر اس کو وزارت دے دی جائے تو تباہی ہوگی نہیں ہوگی؟ پرائس کنٹرول کی وزارت محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ کے پاس ہے. ہمارے تمام پاکستانی کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان کو تبدیل کیا جائے اور کسی اہل بندے کو وہاں پہ لگایا جائے. آپ کے پاس بہت سارے ایم پی ہیں جو ذمہ داری سے کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو, ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے, ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہے, اب خود دیکھیں کون اہل ہے. کسی اہل شخص کو وہاں پہ لگایا جائے جس کا کاشتکاری کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو. دنیا میں ہمیشہ ٹیکنیکل لوگ لگائے جاتے ہیں جن کو وزارتیں دی جاتی ہے, لیکن پاکستان عجیب ملک ہے کہ خاتون, ایسی خاتون کو, ہمارے لیے وہ محترمہ ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اسے زراعت کا نہیں پتا. وہ آ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں روٹی کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی, میں آٹے کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا تو ڈی ریگولیٹ ہے. میں آج اس محترمہ سے سوال کرتا ہوں, میں نے گندم بیچی ہے 1800, 1900, 2021 میں, آج غریب آدمی خرید کر رہا ہے 4,500 روپے میں, تو وہ کون ادائیگی کرے گا؟ اب اینڈ کنزیومر کو آپ نے مار دیا ہے. اگر یہی ہمیں پچھلے سال 3900 ریٹ ملتا, آج پوری قوم کو بھی اسی ریٹ پہ گندم مل رہی ہوتی, پوری قوم کو, اور گندم کی کاشت میں بھی کمی نہ آتی. تو اس لیے ہمارا یہ ایک انتہائی اہم مطالبہ ہے. چوتھا ہمارا مطالبہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ بند کر دی گئی ہے, ایگریکلچر میں بھی, گھریلو میں بھی. اگر ہمارے لوگوں کو کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, کہیں سے کچھ سکون ملنا شروع ہوتا ہے, وہ بند کر دی گئی, اور غیر قانونی طریقے سے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے.
کوئی آرڈر نہیں ہے، زبانی آرڈر ہے صرف کہ بند کر دو. کس کا فائدہ کرنے کے لیے؟ آئی پی پیز والوں کا. میں اس وزارت سے، نیپرا سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، ہم نے 22 سال کیپیسٹی چارجز ادا کیے، ہم نے اس بجلی کا بل ادا کیا جو ہم نے استعمال نہیں کی تھی، اور آج تم ہماری نیٹ میٹرنگ بند کر رہے ہو، ایک کنیکشن آگے نہیں دے رہے، لوگ مارے پھر رہے ہیں. غریب آدمی جا کے میٹر لگوا لیتا ہے، امیر آدمی لگوا لیتا ہے، صنعت کار لگوا لیتا ہے، اسی طریقے سے زرعی ٹیوبل والا لگا لیتا ہے. جس ریٹ پہ آپ ہمیں بجلی دے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں، 40 سے 50 روپے یونٹ، خدا کی قسم اس ریٹ پہ ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے جانور بیچے، زیور بیچے، زمینیں بیچی اور نیٹ میٹر لگوانی شروع کی، لیکن آپ نے آ کے وہ بند کر دیا، اور غیر قانونی طریقے سے. کوئی قانون نہیں ہے، یہ بدماشی ہے ہمارے ساتھ. یہ بدماشی بند کرو اور آئی بی پی ایس کے اعلی کار نہ بنو. آپ نے کیا تھام لیا کہ آپ نے مافیا کی سپورٹ کرنی ہے؟ کیا یہ حکومت مافیا کے لیے کام کر رہی ہے؟ باعث شرم ہے ہم سب کے لیے کہ مافیا کو سپورٹ کیا جائے اور 25 کروڑ عوام کی ایسی تیسی پھیر دی جائے. تو فوری طور پر نیٹ میٹرنگ شروع کی جائے. 5واں ہمارا ہے، تمام بڑی فصلیں کی سپورٹ پرائز دی جائے، اور سپورٹ پرائز کم از کم کاشت کرنے سے 1 سال پہلے دی جائے، کم از کم 1 سال پہلے، جس طرح پوری دنیا کرتی ہے. ہم نے گندم کاشت کی ہے، اس وقت گندم کا ریٹ جو ہمیں پچھلے سال ملا 1902 اس سال ہم نے کاشت کی، حکومت نے اناؤنس کیا 3500 اور اس کو انڈیکیٹر پرائز کہا کہ حکومت نہیں خریداری کرے گی، یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دشمن ملک میں جو انہوں نے 25 میں کاشت کی ہے، 26 میں ہارویسٹ کریں گے، اس کا ریٹ اناؤنس کیا تھا اگست 2024 میں. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، مستقبل کی مارکیٹنگ، کہ کاشتکار کو سال 1.5 سال کاشت کرنے سے پہلے پتا ہو کہ میں نے فلاں چیز کاشت کرنی، یہ میری پیداواری لاگت ہوگی اور یہ منافع کے ساتھ یہ مجھے ریٹ ملے گا. تو اس لیے تمام بڑی فصلوں کی سپورٹ پرائز اناؤنس کی جائے. نمبر 6 ہمارا زرعی ٹیوبل بجلی کا ریٹ جو آج سے 3-4 سال پہلے 5 روپے 35 پیسے تھا، بھئی آپ اس کو 300 گنا بڑھا لیں، 15 روپے یونٹ کر دیں. آج ہمارا مطالبہ ہے کہ میکسیمم وہ 15 روپے یونٹ کیا جائے اور اوور بلنگ، ڈیٹیکشن، اس قسم کے تمام کام ختم کیے جائے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ایس ٹی او ایکسین ایسی چیف اوور بلنگ کرے اسے برخاست کیا جائے. میں آپ کو چند دن پہلے کی مثال دیتا ہوں، ایسی قصور سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ جب اوور بلنگ نکل آئیے، کروڑوں اربوں کے نکل آئے، آپ نکالتے کیوں نہیں؟ اس کو فیڈ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا جی ہمیں اوپر سے اجازت نہیں مل رہی. بھئی جب تم نے وہ اوور بلنگ ڈالے تھی تو اس وقت آپ کو یعنی کہ اجازت دی گئی تھی، اس سے مراد یہ ہے. آپ خود اندازہ کر لیں. 7واں ہمارا مطالبہ ہے کہ کپاس کے کاشتکاروں کو، اگر آپ نے کپاس کاشت کروانی ہے، اس ملک کے لیے کپاس انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یہ ملک کپاس کے بغیر نہیں چل سکتا، اس ملک کی معیشت نہیں چل سکتی، اس ملک کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. آج بھی آپ کی ایکسپورٹ کا تقریباً 65% کپاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کم از کم کاشتکار کو 50,000 روپے فی ایکڑ انسینٹو دیا جائے کاشت کروانے کے لیے، ورنہ کپاس کاشت نہیں ہوگی. جی ہمارا 8واں مطالبہ ہے کہ پیداواری لاگت میں ہمیں دنیا کے ساتھ، ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. ہمیں سب دنیا کا ہم پلہ بنایا جائے. اب آپ کے سامنے انڈین کاشتکار کو یوریا مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 4,300 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 15,000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو بجلی مل رہی ہے ڈیلی 10 گھنٹے فری انڈین پنجاب میں، اور ہمیں 40 سے 50 روپے یونٹ مل رہی ہے. وہاں پیسٹیسائڈ سبسڈائز ہے، سیڈ سبسڈائز ہے، پھر فیوچر مارکیٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہے، ریسرچ بہتر ہے. یہاں پہ نہیں ہے. نمبر 9 پہ
جس طرح اس دفعہ سیلاب میں تباہی مچائی اور بہت ساری ایسی آفتیں آ جاتی ہے فصلوں کی، جس طرح دنیا میں ایک نظام ہے انشورنس کا، وہ انشورنس کا نظام متعارف کروایا جائے تاکہ کاشتکار کو نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو تو اس میں انشورنس کمپنی وہ پے کرے۔ انشورنس کا نظام ہونا جو پوری دنیا میں ہے۔ جی نمبر 10، گندم کی پرائس جو 3500 اناؤنس کی ہے اس کو 4000 روپے کیا جائے، کیونکہ اتنا تو ہماری پیداواری لاگت ہے، اور اس کو خریداری کا نظام ایسا بنایا جائے کہ کاشتکار کو موقع پہ اس کی فارم پہ اس کو 4000 روپے ملنا چاہیے ہر حالت میں۔ یہ بات یقینی ہونی چاہیے۔ آج غریب عوام 4500 میں خرید کر رہی ہے اس وقت جو ریٹ ہے۔ کس کے لیے کیا گیا؟ کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا، درمیان والا کھا گیا، اور اس میں کھانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ جب گندم امپورٹ کی تھی خدا کی قسم اربوں روپے کی کرپشن کی گئی، اربوں روپے کی جس وقت امپورٹ کی گئی تھی، اور میں واضح کہہ رہا ہوں اس وقت کے افسر سارے وہ شامل تھے اس میں۔ یہ اکیلا امپورٹر نہیں کما کے کھا سکتا جب تک یہ لوگ شامل نہ ہوں۔ نمبر 11،